آپ اس اداروں میں ہزاروں لاکھوں کام کرنے والوں کو بے روزگار کر رہے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 73 میں یہ ادارہ قائم کیا تھا. اس وقت سے لے کے آج تک وہ منافع دے رہا ہے. تقریباً کوئی 9 ارب کے قریب اس نے آپ کو پچھلے سال کے اندر ٹیکس کی مد میں جمع کروایا ہے. آپ نے کبھی اس کی بہتری کے لیے، اس کے ریفارمز کے لیے تو کام نہیں کیا. آپ تو اداروں کو بند کر کے اور سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے؟ یہ میرے پاس ریکارڈ موجود پڑا ہے. میں آج نام نہیں لوں گا ان شخصیات کے، ان اعلیٰ شخصیات کے جو اس ادارے سے فیض یاب ہو رہی ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ لاکھوں بوریاں اگر آپ کے وزراء اور آپ کے ایم این ایز، ایم پی ایز لیتے ہیں تو وہ کس لیے لیتے ہیں؟ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ جو ایک وزیر، وفاقی وزیر جو 40 ایکڑ کا مالک ہے، اور اگر وہ 10 لاکھ بیگ لے رہا ہے تو وہ کس لیے لے رہا ہے؟ کوئی آج تک اس کے خلاف کارروائی ہوئی؟ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم اس کا نام بھی لیں گے. جو پارسا بنے ہوئے ہیں، جو نیک بنے ہوئے ہیں، جو اپنے سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، تو ان کے خلاف ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں. جو انہوں نے جن سینٹر سے وہ بیگ لیے، کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوئی. آپ ایک اس ادارے کو بند کر رہے ہیں جو اس کو منافع دیتا ہے. آپ جب بھی اٹھتے ہیں آپ نجکاری کی بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم سندھ کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے میں ادارے چلا رہے ہیں. صحت جیسا ادارہ، سروسز پرووائیڈ کرنے والا ادارہ جہاں پہ کوئی منافع نہیں ہے، وہ بھی اتنے خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی بندہ وہاں پہ جا کے آئی ڈی کارڈ دے اور اپنا فری علاج کروائے. آپ ایک ادارہ تو ایسا بنا کے دکھائیں پنجاب کے اندر. آپ ایک ادارہ تو بنا کے دکھائیں کسی جگہ پہ بھی. آپ تو بنا ہی نہیں پائے. آپ بنے ہوئے اداروں کے در پہ ہوئے ہیں. کبھی آپ کہتے ہیں ہم پی آئی اے بیچ دیں گے، کبھی آپ کہتے ہیں ہم پاسکو اڑا دیں گے، کبھی خدارا یار کیوں آپ اس طرح سے اداروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طور پہ ان چیزوں کو مسترد کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے فیصلوں کو ریویو کیا جائے، ری وزٹ کیا جائے اور ان کی ریفارمز کے لیے کام کیے جائے. ہاں، ہم کہتے ہیں کہ جو ادارہ نقصان میں جا رہا ہے، جو ادارہ اس ملک کی اکانومی پہ بوجھ ہے، مل بیٹھو، اس ادارے کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لو، ان سے مشاورت کے بعد اس میں ڈاؤن سائزنگ کی ضرورت ہو، یقیناً ہونی چاہیے. اس ادارے کو بہتر کرنے کے لیے بند کرنے کی ضرورت ہے، بند کر دو. اس کی بہتری کے اس کا کوئی آلٹرنیٹ لے کے آؤ. آپ فوڈ سیکیورٹی کے ضامن اداروں کو بند کر رہے ہیں. کل جو آفات آتی ہیں، جو آسمانی آفات ہیں، جو باقی تباہ کاریاں ہیں، جو کلائمیٹ چینج ہے، اس سے آنے والے کہاں سے ہم گندم لائیں گے اگر ہم وہ ادارے ہی بند کر دیں گے؟ آپ نے سب سے پہلے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو مفلوج کیا. آپ نے اس کو گندم نہیں خریدنے دی. آپ نے کاشتکاروں پر پرچے درج کروائے کہ انہوں نے مہنگے داموں گندم کیوں خریدی ہے. آج تک کبھی یہ بات سنی ہے کہ کوئی آدمی اپنے وارے کی کوئی چیز خرید رہا ہے؟ میں اگر گندم خریدتا ہوں 3000 کی، مجھے وارہ کھاتی ہے، میں خرید رہا ہوں. آپ کون ہوتے ہیں میرے خلاف ایف آئی آر دینے والے کہ تم نے 3000 میں گندم کیوں خریدی ہے؟ آپ کوئی میرے سے گندم خرید رہے ہیں؟ آپ نے کوئی مجھے سپورٹ پرائز دی ہوئی ہے؟ میری گندم ہے نا، میں جتنے کی مرضی بیچوں. آپ جب میں گندم کاشت کرتا ہوں، کون سی حکومت ہے جو اس وقت مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے؟ آپ نے کبھی حساب کیا ہے کہ 1 ایکڑ گندم کے اوپر خرچ کتنا آتا ہے؟ آپ دو ڈی اے پی ڈالو، 26,000 کم از کم ان کی قیمت بنتی ہے. آپ 2 یوریا ڈالو، کم از کم 10,000 روپیہ ان کی قیمت بنتی ہے. 36,000 کی تو صرف اس میں کھاد پڑتی ہے. اور اگر آپ اس میں 1.5 من بھی بیج ڈالو تو 1.5 من بیج کی قیمت آپ لگا لو، ہمیں 5-6 ہزار روپے من سے
کم میں بیج نہیں ملتا. ایک کاشتکار 7-8 ہزار کا بیج ڈالے 5 پانی لگتے ہیں گندم کو. آپ نے کبھی کاشت کی ہو تو آپ کو پتا ہو کہ کاشتکاری کتنا اوکھا اور جوکھوں کا کام ہے. آپ نے کبھی ٹریکٹر کے ڈیزل کا حساب کیا ہو نا کہ 1 ایکڑ کو ایک دفعہ ہل چلانے پہ 1000 روپیہ خرچ آتا ہے. سارا خرچ ملاؤ, کہیں ٹھیکہ ڈالو, آپ کو وہ 1.5 لاکھ میں پڑتا ہے ایکڑ, اور آپ گندم بیچو 50,000 روپے کی. کیوں جی؟ کس لیے؟ ہم نے بھی کبھی آپ کے لوہے کا ریٹ لگایا ہے؟ ہم نے بھی کبھی کسی فرنس کا ریٹ لگایا ہے؟ ہماری فصل کا ریٹ لگانے والے آپ کون ہوتے ہو؟ آپ کے کاروبار ہیں, آپ آزادہ نہ کرو. ہمارے کاروبار, آپ ٹائی بابو والے, کوٹ پینٹ والے بابو کو بٹھا دو کہ ہمارا حساب وہ کرے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہماری جو تنظیمیں ہیں, جو کہ کاشتکار کی نمائندہ تنظیمیں ہیں, آپ ان کو بٹھا کر ہمارے لیے پالیسیز بنائیں, جن کو پتا ہو کہ سردی کی طویل اور ٹھنڈی رات میں جاگ کر اپنی فصلوں کو پروان چڑھانے کے لیے پانی لگانا کتنا مشکل کام ہے. آج جس کاشتکار کے دروازے پہ اس کی بیٹی بیٹھی ہے بیانے کے لیے, وہ بیچارہ بھیک مانگتا پھر رہا ہے. کبھی کسی بینک کے وہ جاتا ہے, کبھی کہیں سے وہ قرض لیتا ہے, کبھی آڑتی سے قرض لے کے وہ اپنی بیٹی بیاتا ہے. یار, آپ ایک فیکٹری لگاتے ہو, آپ 1 کنال 2 کنال 1 ایکڑ پہ فیکٹری لگاتے ہو, آپ کی وہی زمین مارٹگیج ہوتی ہے. یار, میں نے 1 لاکھ روپیہ لون لینا ہو, میرا 1 مربع مارٹگیج کرتے ہو آپ. کیوں دورے قوانین ہے؟ آپ کاشتکار کو گرفتار کرتے ہو, ڈیفالٹر قرار دیتے ہو, اسے گرفتار کرتے ہو. آپ کا ایک تحصیلدار وہ آتا ہے, اس کو کان سے پکڑ کے حوالات میں دے دیتا ہے.